جی، اسی طریقے سے یہ سمجھا جائے کہ محرم کے مہینے میں اگر روزے رکھے جائیں تو کیسے؟ کیا پورے مہینے کے روزے رکھنا فرض ہے یا روزے رکھنا ضروری ہے یا محرم میں کسی بھی دن روزے رکھنے سے یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی؟ اور کیا محرم کے روزے رکھنے کی فضیلت صرف عاشورہ 10 محرم کے روزے رکھنے سے ہی حاصل ہے؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں کسی دن بھی روزہ رکھ لینے یا 10ویں محرم کا روزہ رکھ لینے سے حدیث میں آئی ہوئی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ حدیث میں فضیلت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال اگلے اور پچھلے گناہ صغیرہ کی معافی کے بارے میں کہا۔ محرم میں کوئی ابھی سے روزہ رکھنا چاہے بالکل رکھ سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے۔ صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھ لے یہ بھی درست ہے، 10 کے ساتھ 9 10 یا 10 رکھ لے یہ بھی درست ہے۔ اب سوال رمضان کے علاوہ اگر کوئی پورے مہینے کے روزے رکھنا چاہے تو کس مہینے کے روزے رکھنا افضل ہے؟ دیکھیے رمضان کے مہینے کے روزے ہیں، میں مہینہ کر رہا ہوں کیونکہ لوگ ہیں کہ رمضان کے 30 روزے فرض ہیں، رمضان کے 30 روزے فرض ہے، 30 روزے فرض نہیں ہے بلکہ رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہے۔ اب مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو، یہی وجہ ہے کہ مکمل علم نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ میوٹ کر دیا جائے، جس کی وجہ سے عام طور پہ لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر روزہ رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض ہیں یا 30 روزے فرض ہیں تو بہت سی بہنیں عید کے دن کا روزہ رکھتی ہیں، حالانکہ عید کے دن کا روزہ شریعت میں ہے ہی نہیں، روزہ رکھنا گناہ ہے۔ اس لیے یاد رکھا جائے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا فمن لم یجد جو کیا ہے رمضان کا مہینہ پائے فلیصم، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ لہذا مہینے کے روزے فرض کیے گئے، 30 روزے فرض نہیں کیے گئے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں 30 روزے فرض ہیں یہ غلط ہے، ایک مہینے کے روزے فرض ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے پورے روزے رکھنا چاہے تو کس مہینے کے روزے رکھنا سب سے زیادہ بہتر ہے، افضل ہے؟ تو محرم کے مہینے کے روزے، محرم کے پورے مہینے کے روزے رکھنا افضل ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت اللہ کے رسول، یا رسول رمضان کے روزوں کے بعد مجھے کس مہینے میں روزے رکھنے کا حکم ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کے روزوں کے بعد اگر تم روزے رکھنا چاہتے ہو تو ماہ محرم کے روزے رکھو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ مہینہ ہے جس کے ایک دن اللہ تعالیٰ نے ایک قوم یعنی بنو اسرائیل کی توبہ قبول کی، اور اسی دن دوسری قوم کے لوگوں کی بھی توبہ قبول فرمائے گا، اور اس سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت لیا۔ بہرحال تو پتا چلا کہ اگر کوئی رمضان کے بعد کسی اور مہینے کے مکمل روزے رکھنا چاہے تو کون سا مہینہ؟ محرم، روزے رکھنا افضل ہے۔
ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب محرم کے روزوں کو رمضان کے بعد تمام مہینے کے روزوں پر فضیلت حاصل ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محرم کے بجائے شعبان میں بکثرت روزے رکھنے کا معمول کیوں تھا؟ کیونکہ آپ میں سے اکثر نے 3 منتھ کورس کیا ہے یا 6 منتھ کورس کیا ہے، یا وہ پہلے سے ہی دینی تعلیم سے وابستہ ہیں، تو انہوں نے یہ بات اچھی طریقے سے سنی ہوگی کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے علاوہ کس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے؟ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کے مہینے ایسا مہینہ ہے جس میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے، آپ کے روزہ رکھنے کا معمول تھا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ابھی تو حدیث کی وجہ سے یہ پتا چلا کہ رمضان کے بعد سے مہینے کے روزے رکھنا افضل ہے، تو وہ مہینہ ہے، لیکن اللہ کے رسول شعبان کے مہینے میں روزے کیوں رکھے؟ تو اس کا جواب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محرم میں بعض پرابلمس، مثلا سفر، بیماری وغیرہ کی وجہ سے زیادہ روزے رکھنے کا موقع نہ ملا ہو، یا آپ محرم کا علم کسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں دیا گیا، اس لیے محرم میں کثرت سے روزے رکھنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ یعنی کہ یہ جو فضیلت، اور جو صحابی نے جو سوال کیا تھا کہ میں رمضان کے روزوں کے بعد کون سے مہینے کے پورے روزے رکھوں یہ میرے لیے بہتر ہوگا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا محرم کا مہینہ۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے یہ سوال جواب آپ کی آخری زندگی، آپ حیات مبارکہ میں کیا گیا سوال تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بولتے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے وحی کیا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور احادیث مبارکہ کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ممکن ہے کہ اللہ کے رسول کو یہ جو فضیلت محرم کے مہینے کی تھی یہ آخری اس میں دور میں دی گئی اور آپ کو موقع نہ ملا ہو، اس لیے اللہ کے رسول شعبان میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ بہرحال عاشورے کے کون کون سے عمل کرنا چاہیے، اس سلسلے میں سمجھنا چاہیے کہ 10 محرم یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھنا چاہیے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ عاشورہ کا روزہ، اس کی فضیلت اور اہمیت، عاشورہ کے روزے کی فضیلت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس، یہ اللہ کے رسول کے کزن، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کسی فضیلت والے دن کے روزے کا بہت زیادہ اہتمام اور فکر کرتے ہوں سوائے اس دن یعنی یوم عاشورہ کے اور سوائے ماہ رمضان کے۔ تو گویا کہ اللہ کے اہتمام سے 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا تھا، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اس میں سے پہلی چیز ہے عاشورہ کا روزہ، عاشورہ کا روزہ۔ دوسرا ہے عشرہ ذی الحجہ یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک کے روزے۔ تیسرا ہے ہر مہینے کے 3 روزے، جسے ایام 20 کے روزے کہتے ہیں، 13، 14، 15، 13، 14، 15 ان تاریخوں میں، اسلامی تاریخوں میں چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھنا اسے ایام 20 کے روزے کہتے ہیں۔ اسی طریقے چوتھی چیز فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنتیں مؤکدہ، یہ 4 کام ایسے ہیں جن کو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ البتہ اب فجر کی سنت کے بارے میں سنیں،
آپ کی بھی نماز نکل آواز نہیں آ رہی، کے سن رہی ہوں، سمجھ نہیں آ رہی آواز اس صاحب کی. آپ نیند آ 8 بجے اٹھے 7 بجے اٹھے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ زوال سے پہلے پہلے فجر کی قضا پڑھنا چاہ رہے ہیں تو سنتیں بھی پڑھیں گے اور فرض بھی پڑھیں گے، اور اگر آپ نے زوال سے پہلے پہلے قضا نہیں پڑھی بلکہ ظہر کے وقت فجر کی چھوٹی ہوئی قضا کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو صرف اور صرف فرض کی فجر کی فرض 2 رکعت ہی پڑھنا ہے، سنت نہیں پڑھنا ہے۔ اسی طرح تیسری فضیلت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کے روزے رکھنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں اللہ تعالی سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا گزشتہ اور آنے والے سالوں کے صغیرہ گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور میں اللہ تعالی سے امید رکھتا ہوں کہ عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک حدیث میں کہ اکثر روزے رمضان کے بعد اللہ کے مہینے یعنی محرم کے روزے، اور بعض حضرات کے نزدیک علماء کے نزدیک اس سے مراد عاشورہ کا یعنی 10ویں محرم کا روزہ ہے۔ اب عاشورہ یعنی 10ویں محرم کے روزے رکھنے سے ایک گزشتہ یعنی پچھلی 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ نہیں ہوتے۔ میں نے بتایا تھا صغیرہ نیک اعمال سے معاف ہوتے ہیں، کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے، اور توبہ نام ہے 3 چیزوں کا۔ ایک تو گزشتہ گناہ پر جو گناہ کر چکے ہیں اس پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ ہو، اور تیسرا فوراً گناہ سے علیحدہ ہو کر اللہ کے حضور میں رونا ہو یا رونے جیسی شکل بنانا۔ اسی طریقے سے عاشورہ کے روزے کی فضیلت کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ شروع اسلام میں عاشورہ کا روزہ مسلمانوں پر فرض تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے ہی یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر رمضان کے روزوں کے فرض ہونے کے بعد، اور رمضان کے روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے، یعنی اللہ کے رسول جب مدینے میں پہنچ گئے ہیں تو مدینے میں پہنچنے کے 2 سال بعد سن 2 ہجری میں جو ہے رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ تو رمضان کے روزوں کے فرض ہونے کے بعد عاشورہ 10ویں محرم کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، ختم ہو گئی، اور جس عمل کی فرضیت منسوخ ہو جاتی ہے وہ اس عمل سے افضل ہوتا ہے جو کبھی فرض ہی نہ ہوا ہو۔ لہذا عاشورہ کا روزہ تمام نفلی روزوں کے مقابلے میں افضل روزہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزوں میں سب سے زیادہ عاشورہ یعنی 10ویں روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ بعض حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عاشورہ کے روزے کا حکم حضور نے مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد دیا، پھر صحابہ نے عاشورہ کے روزے کو فرض قرار دیا۔ یعنی آپ کا ایک کنفیوز دور کرنا چاہتا ہوں، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ عاشورہ کا روزہ ابتدائی اسلام میں، شروع اسلام میں، ہجرت سے پہلے مکہ ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رکھا کرتے تھے، اور بعض حدیث میں ملتا ہے کہ مدینے میں آنے کے بعد صحابہ سے پوچھوایا یہ یہودی مدینے یہ عیسائی مدینے کے یہ 10ویں محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہماری قوم کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی، اس لیے اس کے شکرانے میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہم زیادہ اس کے مستحق ہیں، لہذا ہم بھی روزہ رکھیں۔ تو بعض حدیث میں جو ملتا ہے اس کا اور اس کا مطلب کنیکشن کیا ہے، تو مدینہ منورہ میں جو واقعہ ہوا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہوا کہ یہودیوں کے نزدیک بھی 10 یہودی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ماننے والا، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو۔ تو یہ پیارے آقا کو مدینے میں آ جانے کے بعد یہ علم ہوا، آپ کے گیان میں آیا،
آپ کی نالج میں آیا کہ یہود بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں اور ان کے یہاں اس روزے کو بہت اہمیت حاصل ہے، وہ بڑی عظمت والا دن ہے، اور یہودی اس دن اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکروں سے نجات عطا فرمائی تھی، اور فرعون اور اس کا لشکر دریائے نیل میں غرق ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے اور ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور امت کو بھی اس دن کے روزے رکھنے کا حکم دیا، جبکہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو ہے مکہ میں یہ روزہ رکھا کرتے تھے، اس کے درمیان جو ہے اپوزٹ ہو گئے، ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عاشورہ کا روزہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا ہے صحابہ اکرام مکہ مکرمہ میں بھی رکھا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کے بارے میں مسلمانوں کو جو حکم دیا، اس کی حقیقت عمومی اور تاکیدی حکم کی تھی، یعنی آپ نے پہلے سے کوئی ایک حکم تھا، اس کو دوبارہ سے کہا، یعنی اس حکم کی اہمیت کو بتایا۔ اور جو ہے جیسے کہ کوئی اہم کام ہوتا ہے تو اس کو ہم گیپ کے ساتھ کئی مرتبہ کہتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے جو مدینے میں کہا وہ تاکید کے لیے کہا ہے۔ اب دونوں میں کوئی فرق نہیں رہا۔ عاشورہ کے روزے رکھنے کے آداب کیا ہے؟ عاشورہ 10ویں محرم کے روزے کے ساتھ 9 محرم کا کو بھی ملا کر روزہ رکھا جائے، وہ بھی سنت ہے۔ تنہا صرف عاشورہ کا روزہ رکھنا منع۔ لیکن یہاں سے ایک بات غلط پہنچی اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ تنہا ایک روزہ نہیں رکھنا چاہیے، وہ بھٹکتا رہتا ہے، آسمان پر اللہ کے یہاں نہیں پہنچتا۔ تنہا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، نہیں، تنہا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف محرم کے 10ویں روزے کے ساتھ یہ آیا ہے کہ ایک روزہ آگے اور یعنی 9-10 کا رکھیں یا 10-11 کا رکھیں۔ اس کے علاوہ اور نفلی روزے، جیسے کہ ابھی بقرعید کا مہینہ گزرا ہے، اس میں لوگ پوچھے تھے ایک روزہ رکھیں یا 2 رکھیں، یا شب برات میں 1 رکھیں 2 رکھیں، حالانکہ وہاں پر ایک ہی ہے۔ یہاں پر یہ صرف اس وجہ سے کہ یہودیوں کی مشابہت نہ رہے، تنہا صرف عاشورہ 10ویں محرم کے روزے رکھنے میں یہودیوں کے ساتھ کاپی ہوتی ہے، مشابہت ہوتی ہے، کیونکہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے روزے رکھنے کو اپنا اصول اور معمول بنایا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا، تو بعض صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس دن کو تو یہودی اور عیسائی بڑے دن کی حیثیت سے بناتے ہیں، اور یہ گویا ان کا قومی مذہبی شعار اور سمبل پرتیک ہے، اور خاص اس دن ہمارے روزہ رکھنے سے ان کے ساتھ کیا ہے مشابہت ہوگی، ان کے ساتھ کاپی ہوگی۔ تو کیا اس میں کوئی ایسی تبدیلی ہو سکتی ہے یا کوئی ایسی چینجنگ ہو سکتی ہے جس کے بعد یہ مشابہت والی بات باقی نہ رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم نبی کو بھی روزہ رکھیں گے تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیکن اگلے سال کا ماہ محرم کا تو آیا، لیکن پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 3 روزے رکھ لیے جائیں، 9، 10، 11، کیونکہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگلے سال ہم 1 روزہ اور رکھیں گے۔ اب آپ کی نیت 1 روزہ پہلے کی تھی یا بعد کی تھی، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ 9، 10، 11 3 روزے رکھ لیے جائیں، 9، 10، 11 رکھ لیے جائیں، ورنہ تو 9، 10 بھی رکھ سکتے ہیں، 2 رکھنے تو 9، 10 بھی رکھ سکتے ہیں اور 10، 11 بھی رکھ سکتے ہیں۔
نو کے بجائے 11 تاریخ 10/11 کر لیں، یہ بھی درست ہے۔ اور اسی طریقے سے عاشورہ کا صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھیں، نہ 9 کا رکھیں نہ 11 کا رکھیں، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی خلاف اولا ہے، یعنی اب پسند نہیں کیا گیا ہے اس کو۔ اسی طریقے سے عاشورہ 10ویں محرم کے دن کھانے پینے میں گھر والوں اور فیملی میں وسعت کرنا چاہیے، یہ مستحب ہے اور حدیث سے ثابت ہے۔ اور حدیث کیا ہے اس سلسلے میں انشاءاللہ اگلی نیکسٹ کلاس میں بتائیں گے۔ اب آپ کی کلاس یہ پوری ہو گئی، آپ کو کچھ معلوم کرنا ہے تو معلوم کر لیجیے گا۔ جی معلوم کیجیے۔ جی نغوہ مین کچھ معلوم کرنا چاہ رہی ہیں؟ تمیم، مقدس فاطمہ۔ چلیے کوئی بات نہیں، اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو۔ السلام علیکم وعلیکم السلام جی، حمیرہ رحمان۔ صاحب، جو آپ نے فرسٹ کلاس میں وہ بتایا تھا عمل کرنے کے لیے، وہ 1 تاریخ کو ہی کرنا ہے یا پورے محرم میں کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ صرف 1 تاریخ کو تھا، اب تو وقت نکل گیا حمیرہ رحمان، صرف 1 محرم کا تھا۔ اچھا، جی اور کچھ پوچھنا ہے؟ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔